السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب میں ایک مشہور اور بڑے ہی طاقتور پہلوان تھے، رکانہ ان کا نام تھا۔ مشہور تھا کہ یہ ایک آدمی 1000 آدمیوں سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ بڑے ہی قوی انسان تھے۔ ان کے بدن کے وزن کی یہ کیفیت تھی کہ اونٹ ذبح کر کے اس کی کھال بچھا دی جاتی اور رکانہ اس پر بیٹھتے، اور نوجوان عرب اس کھال کو کھینچتے تو وہ کھال ٹوٹ کر پھٹ جاتی، مگر وہ حصہ جنبش نہیں کرتا تھا جس پر رکانہ بیٹھے ہوتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور فرمایا، رکانہ آخرت آنے والی ہے، کیوں اپنی عمر ضائع کر رہے ہو؟ اسلام قبول کر لو اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہ تو کوئی عالم و فقیہ ہوں، نہ سمجھدار، میں تو ایک پہلوان ہوں، مجھ سے کشتی لڑو، اگر آپ نے مجھے پچھاڑ دیا تو میں آپ کا دین قبول کر لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ۔ وہ لنگوٹ کس کر آ گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آستین چڑھا کر میدان کشتی میں آ گئے۔ ایک دو پیچ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور ایک ہاتھ سے اس طرح اٹھایا جیسے کوئی چڑیا کو اٹھاتا ہے، اور آہستہ سے زمین پر رکھ کر چھاتی پر بیٹھ گئے اور فرمایا، رکانہ اب کہو۔ مگر رکانہ کو یقین نہیں آیا، کیونکہ کسی نے آج تک اسے پچھاڑا ہی نہیں تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس طرح پچھاڑا کہ اتنی وزنی لاش کو ایک ہاتھ سے اٹھایا اور آہستہ سے رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ میں پچڑ گیا ہوں، مجھے تو یقین نہیں آیا، ایک دفعہ اور کشتی لڑو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دو پیچ کے بعد کمر میں ہاتھ ڈال کر اٹھایا اور آہستہ سے زمین پر رکھ دیا اور فرمایا، اب بتاؤ۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ کے بدن کی قوت ہی نہیں کہ میری لاش کو چڑیا کی طرح اٹھا کر زمین پر رکھ دیا، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس اندر والی چیز ہی کی دعوت دے رہا ہوں، بدن کی دعوت نہیں دے رہا ہوں۔ چنانچہ رکانہ نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام میں پختہ ہو گئے اور بڑے بڑے کام بھی کیے۔ ایک مرتبہ بہت سے چور آئے اور رات کو بہت سے اونٹ بیت المال سے چرا کر چلتے بنے۔ صبح کو پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، ان کے پیچھے دوڑو۔ رکانہ نے کہا کہ میں تنہا کافی ہوں، چور رات میں ہی نکل کھڑے ہوئے تھے اور تیزی سے بھاگے جا رہے ہوں گے، معلوم نہیں کتنی دور چلے جا چکے ہوں گے۔ پھر رکانہ دوڑ پڑے اور راستے میں ان کو تھام لیا اور کہا کہ سامان اور اونٹ لے کر واپس چلو۔ چنانچہ رکانہ ان کو پکڑ کر لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزائیں دیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت لوگوں کے دل میں حق آ جاتا ہے، اگر تعصب نہ ہو اور واقعی حق طلبی ہو تو